اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 63 تا 71 میں بنی اسرائیل کی تاریخ جو عہد شکنی سے بھری پڑی ہے یاد دلا کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب اللہ ان کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر کے ایک نئی امت اٹھانے والا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر موسیٰ علیہ السلام کا ایک گائے ذبح کرنے کا حکم اور لوگوں کا مختلف بہانے تراشنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر دیا اور تم سے پختہ عہد لیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر سختی سے کاربند رہو اور جو احکام اس کتاب یعنی تورات میں دیے گئے ہیں اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس قول و قرار کے بعد بھی تم اپنے عہد سے پھر گئے، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تم اپنے ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے مقررہ احکام کے بارے میں نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ بس ہم نے اس مسخ کے واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں جیسی باتیں کروں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس اب جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کر ڈالو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ بولے کہ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے بالکل واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہونا چاہیے، اس کی رنگت ایسی گہری شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم گائے کے بارے میں
کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح الفاظ میں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو اس دفعہ ہم ضرور اس گائے کا پتہ چلا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، بالکل تندرست ہو اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ اب آپ نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر ہی ڈالا، حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔